الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، اسلام دین فطرت ہے۔ جس طرح روح کے کچھ تقاضے ہیں ایسے ہی جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بات کریں فطرت کی تو جس طرح بھوک لگنے کے بعد میں کھانا ضروری ہے، ویسے ہی جوانی کے بعد میں نکاح بھی لازم اور ضروری ہے۔ بھوک کے بعد میں انسان کی ایک سب سے بڑی فطری ضرورت ہے یہ خواہشات کی تکمیل، جس کے لیے اسلام نے فطری طریقہ نکاح اور شادی کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ صرف اللہ اللہ کرتا رہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو دولت ہمیں عطا فرمائی اس مقدس دین کو دین فطرت بنایا، اور دین فطرت کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ انسان کے تمام فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو جس طرح بھوک کے بعد میں کھانا ضروری ہے، ویسے ہی جوانی کے بعد میں نکاح بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ اسلام کی فطری تعلیم ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کلچر بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں تہذیبیں اور یہ دونوں کلچر ہمارے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کلچروں کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا کلچر جو بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، شادی نہ کی جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑے جھمیلے ہیں، بڑے قید و بند ہیں، کیونکہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کی آزادی پہ روک لگ جاتی ہے، اور پھر اگر بیوی مل جائے اگر وہ بدتمیز ہو تو پھر زندگی کے اندر بڑی کرواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت یہ سوچتی ہے اگر شوہر ظالم مل گیا تو زندگی بڑی خراب ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو نکاح میں بڑے جھمیلے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، اور پھر گھریلو معاملات ہیں، اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اولاد کی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم نکاح نہ کریں اور شادی نہ کریں، آزادی کی زندگی گزاریں گے، نہ کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہے، نہ میاں بیوی کا کوئی لفڑا ہے، اور نہ اولاد کی پرورش کے لیے پریشانیوں کو اٹھانا ہے، کسی طرح سے کوئی جھمیلا نہیں، بڑی آزاد پرسکون اور اطمینان چین کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ جو سوچ ہے کہ نکاح قید و بند ہے، یہ آزادی کو ختم کرتا ہے، لہذا نکاح نہ کیا جائے بلکہ آزاد زندگی گزاری جائے، یہ رجحان، یہ کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ کلچر یورپ کا کلچر ہے، یہ کلچر مغرب کا کلچر ہے، جہاں پہ شادی کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگ یہ دن بدن بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ وہ تو خالی پراپرٹی پر جب قبضہ کرنے کی بات آتی ہے تو میاں بیوی کے پیپر بنا لیے جاتے ہیں، ورنہ وہاں پر آزاد زندگی کا کلچر بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے، اور وہ کلچر آج بڑی تیزی کے ساتھ مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشروں کے اندر بھی دخل انداز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں
کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی مبتلا ہے اور عام لوگ بھی مبتلا ہیں، بلکہ تعجب تو یہ ہوتا ہے وہ خواتین جنہوں نے دینی تعلیم پائی ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ شادی کرنے کے بعد میں تو پھر بڑے جھمیلے ہیں، شادی اور نکاح کے بندھنوں میں اپنے آپ کو باندھ کر کے قید و بند کا شکار نہ کیا جائے، آزاد زندگی گزاری جائے۔ ایک تو یہ کلچر بڑھ رہا ہے، ایک دوسرا کلچر یہ ہے کہ شادی تو کی جائے لیکن جلدی نہ کی جائے، آرام سے کی جائے، اور وہ آرام کب تک ہے؟ کوئی 35 سال کا ہو جاتا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 45 سال کا، اور شادی کا تصور بھی پھر اس کے پاس میں نہیں آ پاتا ہے۔ یہ دو کلچر، شادی نہ کرنا اور دوسرا کلچر شادی کرنا لیکن جلدی نہیں کرنا، لیٹ کرنا، ان دونوں کلچروں نے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کو بڑی تیزی کے ساتھ میں تباہ و برباد کیا ہے۔ آج میں ان دونوں کلچروں پر اور اسلامی کی جو تعلیمات ہیں ان پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک بات ہے پہلے کلچر کی کہ شادی نہ کی جائے، اس کے اندر بڑے قید و بند ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، بڑے جھمیلے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں اور بہت ساری دشواریاں ہیں، تو ان سے میں ایک سوال صرف کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہیں تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کرنے کی کتنی فضیلت ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے نکاح کرنے میں کتنے فائدے ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ معلومات نہیں ہے کہ نکاح کو ترک کر دینے کے اندر کتنے نقصانات ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور ان چیزوں سے غافل ہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور رہ گئی بات پریشانیوں کی اور رہ گئی بات جھمیلوں کی، تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا کام پریشانی کے بغیر ہے؟ دنیا کا کون سا کام جھمیلوں سے خالی ہے؟ دنیا کے کون سے کام کے اندر دقتیں اور مشکلات نہیں ہیں؟ آپ روزی روٹی کماتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، تو کیا وہ پیسہ آپ کے ہاتھوں میں آسمان سے اتر کر کے آ جاتا ہے؟ آپ دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں، آپ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، دن کے اندر پریشانیاں اٹھاتے ہیں، وقت پہ دوڑ کر کے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں نا تاکہ کچھ پیسہ مل جائے، کاروبار ترقی کرے تو پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان ہو جائے۔ تو جس طرح آپ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، تو اسی طرح بھوک کے بعد میں جوانی کے اندر انسان کے لیے خواہشات کی تکمیل بھی ایک بہت بڑی بھوک ہے، تو اس کے لیے بھی بندے کو پریشانیاں اٹھانا چاہیے، دقتوں سے دوچار ہونا چاہیے۔ اور جو باتیں میں آگے بتانا جا رہا ہوں تو ان باتوں کی طرف آپ توجہ دیں گے تو جو حضرات یہ مائنڈ رکھتے ہیں، یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نکاح نہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ان کا ذہن اس اسلام کی عظیم سنت کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا تم نکاح کر دو، اور ایک جگہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم میں سے جو عورتیں پسند آئیں ان سے تم نکاح کر لو۔ اللہ نے بے نکاح لوگوں کے نکاح کرنے کا حکم بھی دیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں ان عورتوں سے تم نکاح کرو۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر نکاح نہ کرنے میں، اگر شادی نہ کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، کوئی خوبی ہوتی، تو پھر اللہ کے نبی کبھی بھی شادی نہیں کرتے۔ میں نے جو بھی خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کے لیے بیویاں اور بچے ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جو نبی آئے ہیں، اللہ فرماتا ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا کی ہیں اور ان کو بچے بھی عطا کیے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کون عبادت کرنے والا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ جو ہے وہ کون اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا؟ اللہ کے جتنے نبی آئے عموماً سارے نبیوں نے، اکثر نبیوں نے شادیاں کی، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو اگر نکاح نہ کرنے میں، شادی سے دور رہنے میں کوئی فائدہ ہوتا، کوئی خوبی ہوتی، کوئی کمال ہوتا، تو اللہ کے نبی کبھی بھی شادی نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، جنت کے اندر ہیں، جنت میں کیا کمی ہے؟ جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کے میوے اور جنت کے پھول ہیں، جنت کی وہ تخت ہیں اور سونا چاندی کے انبار ہیں، خزانے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسی پرسکون جگہ کے اندر بھی اگر سکون کی ضرورت ہوئی تو ایک بیوی کی ضرورت ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر آپ کے سکون کے لیے، آپ کی انسیت کے لیے حضرت مائی حوا کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو انسیت حاصل ہو۔ تو جنت کے اندر پرسکون جگہ کے اندر جب ایک بیوی کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے تو دنیا جو دارالمحن ہے، یہاں پر بندہ اگر بغیر بیوی کی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں، کتنی مشکلات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کیا اور دیگر بہت سارے نبیوں کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ ایک بار 3 صحابہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مقدس حجروں کے پاس میں آتے ہیں اور ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ میرے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عبادت کا طریقہ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو ازواج مطہرات نے جب بتایا حضور راتوں میں یہ عبادت کرتے ہیں، دن میں یہ عبادت کرتے ہیں، تو ان تینوں صحابہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب حضور کی عبادت کا یہ عالم ہے تو ایک بندہ بولا کہ اب میں ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے صحابی نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے صحابی نے کہا اب میں شادی کروں گا ہی نہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا میں پوری زندگی عبادت میں گزار دوں گا۔ اب دیکھو نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، ایسے ہی رات میں جاگنا بھی اللہ کی عبادت کے لیے یہ بھی بہت بڑی نیکی، اور شادی نہ کر کے بندہ جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی نیکی کی راہ ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان تینوں کی حالت کو ملاحظہ فرمایا تو کونین کے دولہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی جو عبادت کی باتیں کرنے آئے تھے صحابہ، میرے آقا نے ان کو یہ بتایا کہ عبادت تو بندہ کرے، لیکن اگر کوئی سنت مصطفیٰ پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے النکاح من سنتی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، کارڈ پہ لکھ تو لیتے ہیں النکاح من سنتی، لیکن جب نکاح پڑھانے کے لیے حال میں پہنچو نا تو سنت کے مطابق کوئی کام ہوتا نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے النکاح من سنتی کارڈ پہ چھپوانے کے لیے میرے آقا نے یہ حدیث بتائی تھی۔ یہ حدیث صرف کارڈ پہ چھپوانے کے لیے نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت طریقے پہ ادا کیا جائے۔ آپ شادیوں میں جا کر کے دیکھیں النکاح من سنتی کارڈ پہ چھپوانے والوں کے یہاں شادی کے اندر کتنی سنتوں پہ عمل ہوتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو شرمگاہ اس کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور آدھے گناہ کی جڑ یہی ہے۔ تو گویا کہ بندہ جب نکاح کر لے تو اس کا آدھا ایمان جو ہے مکمل ہو گیا۔ اور آگے کی بات بڑی پیاری ہے، آج جب کسی کی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں تمہاری شادی مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو دیکھتے کہ اس نے شادی کر لی، اس نے نکاح کر لیا، میرے آقا اس کو مبارکبادی دیا کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک رکھے۔ یعنی حضور علیہ السلام نکاح کرنے والے کو مبارکباد عطا فرماتے ہیں۔ تو جو نکاح کرے گا اسی کو تو مبارکبادی ملے گی، جو نکاح کرے گا ہی نہیں اس کو کہاں سے برکتیں ملے گی، اور اسے کہاں سے جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی۔ نکاح کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں، صرف میرے آقا کی نہیں، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں، پہلی چیز ہے حیا، دوسری چیز ہے عطر لگانا، خوشبو لگانا، اور تیسری چیز ہے مسواک کرنا، اور چوتھی چیز ہے نکاح کرنا۔ یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر انبیاء کرام نے عمل کیا ہے، اور آج ہم اسی نکاح سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نکاح سے دور رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں آزاد زندگی گزاریں گے، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، بہت نیک کام کریں گے۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ جس نے شادی نہیں کی ہے، بلا کسی ضرورت کے شادی سے دور بھاگ رہا ہے، وہ 70 رکعتیں پڑھ لے، اور شادی شدہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 سے زیادہ اس کو 2 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بندوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بہت سارے کام ہیں، وہ سارے کاموں کو بھی نپٹا رہا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ تو 2 کاموں میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 2 رکعتوں کو بھی اتنی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ 70 رکعتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرد اپنی بیوی کی طرف اور بیوی اپنے شوہر کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر ان دونوں کے گناہ انگلیوں کے درمیان سے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر تم گرل فرینڈز بناؤ، کسی لڑکی کے ساتھ میں ٹائم پاس کرو تو گناہ ہی گناہ ہے، اور اگر شادی کر کے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں بھی تم لے لو محبت کے ساتھ میں، تو تمہاری ان محبتوں کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، تمہاری طرف نظر رحمت بھی فرماتا ہے، اور پھر اس ہاتھ کو ہاتھ میں جب تم پکڑتے ہو بیوی کا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ناخنوں
اور تمہاری انگلیوں کے درمیان سے تمہارے گناہوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑے جھمیلے، ایک طرف جھمیلا ہے تو دوسری طرف اجر و ثواب بھی تو بہت ہے۔ جب دنیا کے جھمیلوں کو تم دنیا کی دولت کے لیے برداشت کرتے ہو تو پھر آخرت کی نعمتوں کے لیے بھی تو یہ سب جھمیلوں کو برداشت کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ نکاح کوئی ایسا نہیں کہ اسی امت کے اندر جتنی شریعتیں آئیں، جتنے رسولان اعظام آئے، جتنے دین اور شریعتیں لے کر کے آئے، ہر شریعت کے اندر نکاح کرنے کا حکم رہا ہے۔ کوئی شریعت مجھے ایسی ملی نہیں تاریخ کے اندر جس کے اندر نکاح کا حکم نہ ہو۔ اگر نکاح نہ کرنے میں کوئی خوبی ہوتی، کوئی کمال اور کوئی وصف ہوتا تو ایسی شریعتوں کا بھی وجود ہوتا جن میں صرف عبادت ہو، صرف عبادت ہو، اور نکاح کا ذرہ برابر بھی کوئی تصور نہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، اگر میری زندگی میں ایک دن باقی رہ جائے تب بھی میں شادی کر کے اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ ایک دن باقی رہ جائے تو آدمی سوچتا ہے اللہ اللہ کروں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے میں منہ دکھانے کے لائق بن جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ شادی کرنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک دن اگر میری زندگی کا بچ گیا ہے اور ایک دن کے بعد میری موت آنے والی ہے تو میں بغیر شادی نہیں، میں نکاح کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں برے لوگ وہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم میں برے وہ لوگ وہ ہیں جو طاقت کے باوجود نکاح نہیں کرتے ہیں، بغیر شادی شدہ رہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں زندگی کا ایک دن بچ جائے تو میں شادی کر کے مرنا پسند کرتا ہوں۔ اور ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے 3 دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، 3 دن کے بعد اگر ہم کو پتہ چل جائے تو ہمارے تو ہوش ہی اڑ جائیں، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے 3 دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا تو میں شادی کرنا پسند کروں گا، میں بغیر نکاح کے دنیا سے جانا پسند نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت بیوی ہے، سب سے بڑی دولت بیوی ہے۔ آپ سوچیں گے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت بیوی کیسی ہو گئی؟ یہ تو وہی لوگ جان پائیں گے جنہوں نے نکاح کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، ورنہ بے نکاح زندگی گزارنے والوں نے جس طرح شیطان کے چنگل میں گرفتار ہو کر کے اپنے ایمان کو تباہ کیا ہے وہ اس چیز کا کیا احساس کر پائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ 10 دن کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، 10 دن کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے شادی کروں گا، اس لیے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بغیر شادی شدہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جاؤں، شادی کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ جو لوگ کہتے ہیں نکاح کرنے میں بڑے جھمیل ہیں، یہ صحابہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، ہم سے زیادہ ہوشیار تھے، وہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نکاح کرنے کا تصور رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے جو ہے وہ نکاح نہ کیا، جس نے نکاح نہ کیا اس کی عبادت مکمل ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھے گا تو برے برے خیالات ستائیں گے، قرآن پڑھے گا برے برے خیالات ستائیں گے، اور نکاح کر کے بندے کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے۔ جو نالائق ہیں، بدماش ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، عام طور پر نکاح بندے کے ذہن کو یکسو کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں یکسو کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاعون ہو گیا، فلیک کی بیماری، تو یہ جب طاعون ہو جاتا ہے تو بندے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ حضرت معاذ بن جبل کی 2 بیویاں انتقال کر گئی فلیک کے اندر، 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جلدی سے میری شادی کر دو، یعنی دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، کہتے ہیں جلدی سے میری شادی کر دو، میرا انتقال اس حال میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو کوئی بیوی میرے نکاح کے اندر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شادی شدہ لوگ بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ اسی لیے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کہاں پہ ہیں؟ کہا کہ وہ مجھ سے 3 درجے اوپر چلے گئے۔ کہا تم تو ان سے زیادہ نیک تھے، بڑے پائے کے ولی تھے، حضرت امام احمد بن حنبل تم سے بڑا مقام کیسے پا گئے؟ تو حضرت بشر حافی نے کہا میں نے شادی نہیں کی تھی، میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، انہوں نے شادی کی تھی، اللہ نے نکاح کی وجہ سے ان کو مجھ سے 3 درجے بلندی عطا فرما دی ہے۔ اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، آپ کے انتقال کے بعد میں خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا؟ کہتے اللہ نے مجھے بہت نوازا، بہت نوازا، 70 بلند درجے رب نے مجھے عطا فرمائے، یعنی اتنے اعلیٰ مقام پر اللہ نے مجھے فائز فرمایا، 70 بلند درجے عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ مجھے وہ مقام نہیں مل سکا جو شادی شدہ لوگوں کو ملتا ہے، اس مقام سے میں پیچھے رہ گیا، کیونکہ شادی کرنے کے بعد جو بیوی کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، گھر کے جھمیلے، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، ان تکلیفوں میں بندہ جب گرفتار ہوتا ہے تو پھر جو ثواب ملتا ہے اس کا کیا کہنا۔ وہ حدیث پاک میں نے بتائی تھی نا، بندے کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف
کمانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خرچ کے لیے پیسہ کمانے میں جو تکلیف اٹھاتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ گناہ جھڑتے ہیں. وہ گناہ کسی اور طریقے سے جھڑتے ہی نہیں ہے. وہ گناہ کب جھڑتے؟ جب بندہ بیوی بچوں کی پریشانیوں کو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ جہاد سے بہتر بھی کوئی عبادت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ شادی کرے اور بیوی بچوں کو اچھے طریقے سے رکھے، ان کو اچھی تعلیم دے، اور جب رات کے وقت میں اس کی نیند کھلے اپنے بچوں کے بدن سے کپڑا ہٹا ہوا دے کے اپنے بچوں کو کپڑا اڑا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ جھمیلے نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں. یہ کہتے روز روز کی لڑائیوں میں کون الجھے گا؟ یہ لڑائیاں، یہ پریشانیاں، یہ جھمیلے، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہماری بھی ہیں، اور اگر پریشانیاں آ بھی رہی ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نیک بیوی دنیا کا سامان نہیں ہے، وہ آخرت کا سامان ہے. کیونکہ نیک بیوی جو ہے وہ ہمیں آخرت کی کتنی نیکیاں دلاتی ہے. آپ اس کا اندازہ کریں. ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے نیک آدمی تھے. ہر وقت بیوی پریشان کرتی رہتی تھی، پریشان کرتی تھی. اتفاق سے بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ بہت مطمئن ہو گئے، اب زندگی آرام سے گزرے گی، ہر وقت عبادت کرتا رہوں گا، ہر وقت نیکی کرتا رہوں گا. عبادت کے اندر لگے ہوئے. ایک بار رات کو سوئے تو خواب کے اندر دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے اور کہنے لگے کہ ان کے جو نیک کام ہیں پہلے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندوں کے ساتھ آتے تھے، اب محبوب بندوں کے ساتھ نہیں آتے. دوسرے فرشتے نے پوچھا کیوں نہیں آتے؟ کہا پہلے یہ عبادت بھی کرتے تھے، بیوی بہت پریشان کرتی تھی، ہر وقت پریشان رہتے تھے. ان کی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا تھا. محبوب بندوں کے ساتھ ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے. لیکن جب سے بیوی کا انتقال ہوا ہے اب ان کے اعمال محبوب بندوں کے ساتھ نہیں آتے، کیونکہ اب سکون مل گیا ان کو. صبح میں اٹھے کہنے لگے جلدی میری شادی کرا دو. وہ پریشانیاں ہی بہتر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان پریشانیوں کا اجر بہت بڑا ہے. ایسے ایک عابد کے بارے میں روایت میں آتا ہے، وہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. کسی نے کہا کہ شادی کر لو، اب شادی مجھے نہیں کرنا، اب تو نیکی میں مجھے زندگی گزارنا ہے. اب ایک دن رات کو سوئے، صبح میں اٹھے، لوگوں سے کہنے لگے کوئی جلدی میرے نکاح کا انتظام کروا دو. کہا ہم تو آپ کو پریشان کرتے تھے کہ حضرت آپ شادی کر لیجیے، آپ کرتے نہیں تھے، اور اب کہنے جلدی میری شادی کرا دو. کہا آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے قیامت کا میدان ہے، نفسی کا عالم، لوگ پیاس سے بےتاب ہیں اور پیاس سے ان کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، حلق سوکھ رہے ہیں. ایسے ماحول میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ پانی کے پیالے لے کر کے کھڑے ہیں، لوگوں کو پیش کر رہے ہیں. ایک بچے سے میں نے بھی کہا بیٹا مجھے بھی پانی پلا دو. اس نے کہا دیکھو آپ کا کوئی بیٹا ان کے اندر ہے؟ کہا نہیں میرا بیٹا کوئی نہیں. کہا پھر آپ کو پانی نہیں ملے گا، ہم تو اپنے باپ کو تلاش کر کے ان کو پانی پلا رہے ہیں. کہا جلدی سے میری بھی شادی کر دو تاکہ اولاد ہو تو قیامت کے میدان میں اگر میری شامت اعمال کی بنیاد پر میں اگر پسینے میں شرابور ہو جاؤں، پیاسا رہ جاؤں، تو یہ بچے جو ہے قیامت کے میدان میں مجھے پانی پلائیں. تو یہ شادی کے جھمیلوں کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں، پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ رکھا ہے. اور نکاح کتنی بڑی عبادت ہے. دنیا کی ساری عبادتیں، جتنے رشتے ہیں نا دنیا کے، وہ سارے کے سارے رشتے زمین پہ بنے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے میاں بیوی کا جو جنت کے اندر بنا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور آپ سوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا تو حکم ہوا پہلے مہر ادا کرو. عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ مختلف روایتوں کے مطابق کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار یا 20 بار درود پاک پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام نے جب درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا ہے. یہ کتنا متبرک رشتہ ہے. ماں کا رشتہ سب سے پیارا مانا جاتا ہے، لیکن وہ رشتہ زمین پہ آ کر کے بنا ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ زمین پہ نہیں، یہ جنت کے اندر قائم ہوا ہے. یہاں پہ ایک بات بتاؤں، پہلا جب جنت کے اندر رشتہ بنا میاں بیوی کا، مہر کی بات آئی، کا محبوب پہ درود پڑھو. وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیوی بھی دے رہا ہے نا، حضور کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے. لہذا کبھی نکاح ہو تو حضور کی محفل سجایا کرو. اگر کبھی تمہیں خوشیاں ملے اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرو. اور نکاح کی محفل سج جائے نا تو وہ کام کیا کرو جو حضور کو پسند ہے، وہ کام مت کیا کرو جو شیطانوں کو پسند ہے. لیکن یہ بڑا رونا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اگر ایک بار نہیں 1000 بار بھی بتاؤں گا تب بھی قوم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ قوم نے اپنے کانوں کے اندر مغربیت کا وہ گانا جو ہے وہ فکس کر کے رکھا ہے کہ انہیں جو یہ قرآن و سنت کی باتیں انہیں وہ ہضم ہوئی نہیں پاتی ہے. ہاں کہتے رہیں گے، لیکن جب شادی حال میں پہنچیں گے تو وہی کام کریں گے جو
جو شیطان کو پسند ہو، یہود و نصارہ کو پسند ہو، اور اسی طرح دشمنان دین کو پسند ہو، وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی داستان اور کہانی ہے۔ بہرحال اس سے پتہ چلا کہ پہلا جو رشتہ جنت کے اندر قائم ہوا میاں بیوی کا رشتہ، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ رشتہ زمین پہ ختم نہیں ہوتا، یہ رشتہ جنت میں واپس جائے گا۔ یہ روایتوں میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے گا اور پھر قیامت کے میدان میں جنت میں میاں بیوی جائیں گے، تو یہ جو بیوی جس شوہر کے نکاح میں تھی دنیا میں، جنت میں بھی اسی کے ساتھ میں رہے گی۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس بیوی کے ساتھ تو یہی اتنے پریشان ہے تو جنت میں کہاں سے سکون ملے گا، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ تو سب معاملہ ہی الگ ہو جائے گا، اس کا حسن بھی لاجواب ہو جائے گا، جنت کی حوروں سے زیادہ اللہ حسن عطا فرمائے گا، اور اس کے اخلاق اتنے پیارے ہو جائیں گے کہ آپ فدا ہونے کو چاہیں گے، وہ سب پورا معاملہ ہی الگ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے کئی نکاح ہوئے تھے، ایک کے بعد اگر طلاق ہو گئی اور پھر یا کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یا تو پھر جنت کے اندر وہ اس شوہر کے ساتھ میں رہے گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے، اور یا پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ سب سے اچھے شوہر کے ساتھ میں رہ لے، اور یا پھر سب سے اخیر کے اندر جس شوہر کے نکاح میں تھی اس شوہر کے ساتھ میں جنت میں رہے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے رشتے زمین پہ بنے، زمین تک رہ گئے، یہ رشتہ جنت میں گیا، جنت سے آیا اور واپس جنت میں ساتھ چلا جا رہا ہے۔ ایسا مقدس رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، سلام پھیرتے ہی نماز ختم، یہ عبادت ختم ہو گئی۔ روزہ رکھتے ہو، سورج ڈوب گیا، افطاری کر لی، روزہ ختم۔ آپ حج کرتے ہو، ارکان ادا کیے، سر منڈا لیا، طواف ہو گیا، حج ختم۔ عبادتیں جب تک کرو تب تک وہ عبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، ادھر کہتے ہو میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، اب مرتے دم تک ہر گھڑی یہ عبادت ادا ہو رہی ہے۔ آپ کاروبار میں لگے ہو، آپ نکاح کی عبادت کے اندر لگے ہو، کیونکہ نکاح صرف رشتہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت بھی ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنے گھر پہ سو رہے ہو، کچھ بھی نیک کام نہیں کر رہے ہو، لیکن نکاح کی عبادت آپ کی ادا ہو رہی ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں، اس عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو ساری عبادتیں کرو تب تک عبادت رہتی ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے، ادھر آپ نے قبول کیا، میں نے دیا، قبول کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد میں یہ عبادت جاری ہو جاتی ہے، اور مرتے دم تک بندہ اس عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ اگر تم صدقہ و خیرات کرو تو تمہیں جو ثواب ملتا ہے نا، اگر بیوی کو لے جا کے کچھ کھلا دو نا تو صدقے سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے بچوں کو کھلاؤ نا، ان کا خرچہ ادا کرو نا، تو اللہ تعالیٰ صدقے سے زیادہ، خیرات سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نکاح کے فائدے لوگوں کو معلوم نہیں، اور اس کے بعد میں چوں چوں کرتے ہیں کہ کیسے نکاح کیا جائے، یہ پریشانی وہ پریشانی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ میں لوگ مغربی کلچر کے اندر ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو جن جو ہے وہ بچوں کی پیدائش کے وقت میں لوگ گڑ پڑانے آئے تھے، ڈلیوری کا وقت ہے، آپ جو ہے وہ گڑ پڑھ کے دے دیجیے، میں دیکھ رہا ہوں آج وہ بچے شادی کے لائق ہو گئے، جن بچوں کے میں نے نام رکھے تھے وہ بچے شادی کے لائق ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ خیر وہ ایک تاخیر والا عنوان ہے، ادھر میں آتا ہوں۔ پہلے نکاح کے جو فوائد سے بندہ جب غافل ہے تو کیسے نکاح کی طرف چل کر کے آئے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں اگر نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ نکاح کا فائدہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک ہو کر کے ملنا چاہتا ہے، پاک ہو کر کے ملنا چاہتا ہے تو آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ پاکی کے اندر بندہ اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہے تو آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ اسی طرح کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جوانی کے عالم میں نوجوان نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخنے لگ جاتا ہے کہ اس نے اپنا دین مجھ سے بچا لیا ہے۔ یعنی بندہ جب تک نکاح نہیں کرتا شیطان کے چنگل میں رہتا ہے، کبھی کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پھنسا کے ایمان کا جنازہ نکال دے گا، کبھی جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ میں مبتلا کر کے پھر نہ جانے کدھر گمراہیت کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن شیطان جب دیکھتا ہے جوانی میں بندے نے نکاح کر لیا، وہ چلاتا ہے کہ اس نے اپنا دین مجھ سے محفوظ کر لیا ہے۔ تو بندہ اپنا دین بچانے کے لیے بھی بندہ نکاح کرے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ اس بیوی کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر روزی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بندہ جب نکاح کرتا ہے نسب محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا ایک سلسلہ محفوظ ہو جاتا ہے، خاندان بن جاتا ہے۔ یہ جتنے رشتے بنے کہاں سے بنے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر آئے، کیا کوئی رشتہ تھا زمین پر؟ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ ماں باپ کا رشتہ بنا ہے، بیٹا بیٹی کا جو رشتہ بنا ہے، اسی طرح چچا چچی کا رشتہ، ماموں خالہ کا رشتہ، دادا دادی کا رشتہ، نانا نانی کا رشتہ، یہ سارے کے سارے رشتے میاں بیوی کے نکاح کے اندر جوڑنے کے بعد میں بنے۔ اگر یہ دونوں کا نکاح نہ ہو تو کوئی رشتہ دنیا کے اندر نہیں بنے گا۔ خاندان
معاشرہ، سوسائٹی اور قوم جو پیدا ہوتی ہے وہ نکاح کی برکت سے پیدا ہوتی ہے. انسانوں کی جو نسل آگے بڑھتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے تنہا آئے تھے، حضرت حوا تنہا آئی تھی، زمین پہ کوئی تھا؟ آج زمین پہ آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، اربوں کھربوں کی تعداد کے اندر لوگ بس رہے ہیں اور کتنے لوگ جا چکے ہیں. یہ ساری زمین کہاں سے آئی؟ یہ سب نکاح ہی کی تو برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی برکتوں سے یہ سب اجر و ثواب عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں نکاح کے اندر بڑے جھمیلے ہیں، اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے لتسکنوا الیہا، نکاح کر لو، یہ عورتیں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ نے تو سکون کا ذریعہ فرمایا ہے. اب آپ کہتے ہیں ہم کو تو سکون نہیں ملتا، تو آپ کو سکون اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کو تعلیمات کا پتہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات اگر پتہ ہوتی نا تو یہ عورتیں آپ کو سکون دیتی. ارے یہ کیا سکون کم ہے کیا؟ آپ کے سامنے اگر وہ بلند آواز سے بھی بول گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اور بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، نیکیوں کا جو دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نکاح کی برکتیں شادی کے بعد، مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، بچوں کو چھوڑ کر کے گیا، ایسا مت سوچنا کہ پریشانی اٹھا کے دنیا سے جا رہا ہوں. بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ ایسے کام ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. ان میں سے ایک وہ اولاد جس کو وہ چھوڑ کے گیا تھا، مرنے کے بعد وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے میں مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، قبر میں عذاب تھا، ایک زمانے کے بعد قبر کے پاس سے گزرے، قبر جنت کا باغ بنی تھی. رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا پہلے تو عذاب میں مبتلا تھا، اب اس کی قبر میں جنت کا باغ ہے. کب مرا تو گنہگار تھا، مرا تو سیاہ کار تھا، بدکار تھا، لیکن جب اس کا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لائق ہوا، اس کی بیوی نے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور بچے نے مدرسے میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت نے یہ نہیں گوارا کیا جس کا بچہ مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اس کے باپ کی قبر پر میں عذاب کروں. میں نے حکم دیا فرشتوں اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. تو مرنے کے بعد بھی نکاح کی برکتیں بندہ قبر کے اندر پاتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر دیکھیں یہاں پر نہیں، حوض کوثر میں بھی ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن بچے حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بچوں میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ بچے عرض کریں گے مولا ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ پیاسے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم جو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے اپنے ماں باپ کو پلاؤ. یعنی قیامت کی گرمی کے اندر جہاں ہمارے اعمال جو کم پڑ جائیں گے، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، یہ نکاح ہی کی تو برکت ہے. ہماری یہ اولاد ہمیں حوض کوثر کے جام پلاتی ہوئی نظر آئے گی. یہ سب جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں میدان قیامت کے اندر نصیب فرمائے گا. یہ سب کس کی برکتیں ہیں؟ یہ سب نکاح ہی کی تو برکتیں ہیں. عزیزان مکرم، اچھا ایک چیز اور میں دیکھ رہا ہوں، نکاح نہ کرنا، شادی سے بھاگنا، یہ یورپ کا کلچر ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے. اور اس کلچر کے ساتھ میں دوسرا کلچر اور بھی داخل ہو رہا ہے. کہتے ہیں نکاح مت کرو، خواہشات کی تکمیل کے لیے گرل فرینڈز کافی ہے، کسی لڑکی کے ساتھ میں ویسے ہی زندگی گزار لو. ایک مسلم نیتا نے تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، معاذ اللہ وہ کہنے لگا کہ جب روزانہ مجھے تازہ دودھ مل جاتا ہے تو اپنے گھر میں گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے. جس قوم کے اندر ایمان کے دعوے دار لوگوں کی گندی فکر ہو اس قوم کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی؟ ایک مسلمان کی فکر نہیں ہے، یہ مغربی کلچر ہے، یہ یورپ کی فکر ہے. وہاں پہ تو یورپ کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، اور جب وہاں پر نرس پوچھتی ہے اس عورت سے کہ اچھا سرٹیفکیٹ بن رہا ہے، اپنے بچے کے باپ کا نام بتاؤ، تو وہ عورت غصے میں آ کے کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے. یہ وہاں کا معاشرہ، وہاں کا ایسا کلچر بنا ہوا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے دو تہذیبیں، دو کلچر تھے. ایک نکاح کر کے جس سے شادی کی جاتی تھی باعزت بیوی، اور دوسرا کلچر تھا مارکیٹ کے اندر عورتیں بکتی تھی جن کو لونڈی کہا جاتا تھا. اب اسلام کے آنے کے بعد میں لونڈی کا کلچر ختم ہو گیا، لیکن اب دو نئے کلچر چالو ہو گئے. ایک شادی کر کے باعزت بیوی کو گھر میں لائیے، ایک یہ کلچر ہے. اور دوسرا پہلے لوگ خریدتے تھے، اب موبائل دے کر، اسکوٹی دے کر کسی لڑکی کو اپنا گرل فرینڈ بنا دیتے اور وہ لونڈی کی طرح اس کلچر کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے. یہ کلچر اسلام کا کلچر ہے ہی نہیں، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اسلام کا کلچر حیا چاہتا ہے، مغربی کلچر چاہتا ہے بے حیائی. اسلام کا کلچر چاہتا ہے سادگی، مغرب کا کلچر چاہتا ہے فضول خرچی. اسلامی کلچر چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ عزت کی زندگی گزارے، اور مغربی کلچر چاہتا ہے عزت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، جس کے ساتھ چاہے بندہ جیسی زندگی گزارنا چاہے ویسی زندگی گزارے. میں آج خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا جو شادی میں لیٹ کر کے اور گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا کلچر اپنا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا انہیں اسلام کی تعلیمات پتہ نہیں ہے؟
غیر عورت کی طرف جب دیکھنا جائز نہیں، بلکہ غیر عورت اگر کپڑے بھی پہنے ہو اور اس کے جسم کا ابار نظر آتا ہے تو اس ابار کی طرف بھی دیکھنا جائز نہیں۔ اگر غیر عورت اگر مر جائے تو مردہ عورت کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو اسلامی کلچر یہ کہتا ہے عورت بغیر محرم کے کسی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اس کو چھونا جائز نہیں، اگر اس پر نظر پڑ جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے۔ اسلام جب اتنی پابندیاں لگاتا ہے، اس اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے جب کسی کو گرل فرینڈز بنا کر کے اپنی زندگی گزارے تو کیا انہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کی طرف وہ آنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ مائل نہیں پاتے؟ عزیزان مکرم، یہ جو گرل فرینڈز کا جو کلچر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو کھلونا بنا کے کھیلا جائے، بس بات ختم ہو جائے۔ اسلام نے عورت کو کھلونا نہیں بنایا ہے، اسلام نے عورت کو باعزت رشتہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عورت صرف جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت گھر بسانے کے لیے ہے، گھر کی ملکہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں بے چینی نظر آ رہی ہے، جو شادی نہیں کرتے بے چین۔ ایک سروے بتاتا ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ بتاتی ہے، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن کے اندر شکار ہوتے ہیں اور ٹینشن کی دوائیں کھاتے ہیں جن کی زندگی بغیر شادی شدہ ہے۔ یہ یورپ کی رپورٹ بتا رہی ہے، کیونکہ جس کی زندگی میں کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کچھ نہیں، تو ایسی جگہوں کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، بچے ہوں، اور اس کے بعد میں اولاد ہو، گھر بھرا ہو، وہ جو سکون ملتا ہے وہ گندگیوں کے اندر بندے کو سکون کہاں سے میسر آئے گا؟ کیونکہ مغربی کلچر نکلتا ہے فلموں سے، مغربی کلچر نکلتا ہے گندی جگہوں سے، اور اسلام جو ہے وہ ایسی گندگیوں کا ڈٹ کر کے رد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کے بعد سب سے بہتر چیز عورت ہے۔ اتنی بڑی دولت میرے آقا نے فرما دیا عورت کو۔ یہ نہیں کہا کہ خالی کھلونا بنا کے کھیلا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا سامان ہے، اور پوری دنیا کے سامان میں سب سے بہتر چیز عورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ آج مغربی کلچر میں جو گرل فرینڈز کا کلچر چل رہا ہے، خاندان ختم ہو رہے ہیں، نسب پورا بگڑ رہا ہے، کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور باقاعدہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اور لوگوں نے زنا کو تو آسان کر لیا ہے، لیکن نکاح کو مشکل بنا دیا۔ زنا اتنا آسان ہو گیا، چند ٹکوں میں زنا ہو جائے، اور نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جب تک باپ کے پاس میں 5-10 لاکھ جمع نہ ہو جائے وہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے مغربی کلچر جو ہے وہ اپنا کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، نکاح صرف رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ ایک بار ترکی کے ایک سنگر جو گانا گاتا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں جب وہ دوسرے ملک کے دورے پر گیا تو اس کو جو ہے وہ لبرل قسم کے جو رپورٹر رہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ پہلے تم اسلام نہیں لائے تھے، بڑی آزاد زندگی تھی، اب اسلام قبول کر لیا، اسلام کے اندر 4 شادی کرنا جائز ہے، کیا تم اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا پاؤ گے؟ کیا اس کو تم برداشت کر پاؤ گے؟ کیا یہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس مسلمان ہونے والے سنگر نے یہ جواب دیا تھا، پہلے میں 50 لڑکیوں کے ساتھ گھومتا تھا، اب اگر میں 4 عورتوں کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ بہتر تھا کہ یہ بہتر ہے۔ پہلے جو میرے زنا کیے، جتنے بچے پیدا ہوئے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ بچے کہاں پہ ہیں۔ آج جو بچے پیدا ہوں گے ان کی میں تربیت کروں گا، ان کی تعلیم کا انتظام کروں گا، ان کی میں شادی کروں گا، تو جو میں نے بے سہارا بچوں کو چھوڑ دیا وہ زیادہ بہتر تھا، یا آج میں جن بچوں کا سہارا بن رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ کلچر اگر بندہ اگر سمجھ جائے نا، خود اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے سانچے کے اندر وہ ڈھالتا ہوا نظر آئے گا۔ تو عزیزان مکرم، یہ جو مغربی کلچر ہے اس سے نکلے۔ گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا کلچر اسلام کے بالکل خلاف ہے، آپ اس سے دوری اختیار کریں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں یہ کلچر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف۔ آج 2 چیزیں بڑھ رہی ہیں نا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ شادی کر نہیں رہے، بولے آزاد زندگی گزاری جائے۔ اب دوسری چیز، شادی تو لوگ کرتے ہیں لیکن نکاح کے اندر تاخیر، آرام سے کریں گے۔ کیوں آرام سے کریں گے؟ بولے ابھی عمر بہت کم ہے، کہتے ابھی نہیں کریں گے، بچہ سیٹل ہو جائے گا تب کریں گے۔ کبھی کہتے ابھی نہیں کریں گے، جب اس کی بہن کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں جہیز کا انتظام نہیں ہے، جب جہیز کا انتظام ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے، جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تب شادی کریں گے۔ اور اسی طرح نہ جانے کتنے بہانے بنائے جاتے ہیں اور شادی کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ عزیزان مکرم، یہ جو شادی کی تاخیر ہے نا، پہلے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہوت کا غلبہ نہ ہو، شہوت کا غلبہ نہ ہو اور نان و نفقہ وغیرہ پر قدرت ہو، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور اگر شہوت کا غلبہ ہو اور گناہ کا ڈر ہو اور نان و نفقہ پہ قدرت ہو تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر شہوت کا غلبہ ہو اور یقین ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا اور جو ہے نان و نفقہ پہ قدرت رکھتا ہے تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آج میں کتنے نوجوانوں کو جانتا ہوں، وہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں میرے پاس میں،
اور ان کے پاس میں نان و نفقہ کی قدرت ہے، اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ فرض ہو چکا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نکاح کرنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود بھی کوئی اپنی اگر وہ نکاح نہ کرے اور بچہ اگر گناہ میں پڑ جائے تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے اوپر بھی پڑے گا، اس کے باپ کے اوپر بھی پڑے گا۔ اور یہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نکاح نہ کرے، فلیس منا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسکین ہے وہ آدمی، مسکین ہے وہ آدمی، مسکین ہے وہ آدمی جو شادی کی طاقت کے باوجود بھی نکاح نہ کرے، اگرچہ اس کے پاس بہت سارا مال ہو۔ حضور نے فرما دیا نکاح کی طاقت ہے، نکاح نہیں کرتا تو سب سے بڑا فقیر وہی ہے۔ اور فرمایا مسکینہ ہے وہ عورت، مسکینہ ہے وہ عورت، مسکینہ ہے وہ عورت جو اگرچہ بہت سارا مال رکھتی ہو لیکن طاقت کے باوجود نکاح نہ کرے، وہ سب سے بڑی فقیر عورت ہے۔ اللہ نے نکاح کی طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہیں کرتی۔ ایک بار حضرت عقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری بیوی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا لونڈی ہے؟ کہا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ کہا تم مالدار ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کے بھائی ہو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے اس کے باوجود بھی تم نکاح نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی طاقت کے باوجود نکاح نہ رکھے وہ برے لوگ ہیں، برے لوگ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی ایسا رشتہ ملے جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو پھر بھی تم نکاح نہ کرو تو زمین کے اندر بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ آج وہ فساد ہم دیکھ رہے ہیں، سوسائٹیاں برباد ہو رہی ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ رات کو 2 بجے چھت پہ کیا کر رہا ہے، گلی کے نکٹ پہ کھڑا ہو کے بچہ کس سے باتیں کر رہا ہے، اور راتوں بچہ غائب ہے، کہاں پہ غائب رہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر تمہیں اچھا رشتہ مل رہا ہے پھر بھی تم نکاح نہ کرو تو زمین میں بڑا فتنہ و فساد ہوگا۔ یہ سارا فساد آپ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی سوسائٹی میں جھانک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں فساد بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ آج وہ فتنہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا سیلاب آتا ہے نا تو پانی راستہ مانگتا ہے، اگر اس کو راستہ نہیں دو گے پوری بستی کو بہا کر کے لے جائے گا، اگر راستہ دو گے تو بستیاں بچ جائیں گی۔ خواہشات کا بھی ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے وہ سیلاب اپنے عروج پہ آتا ہے۔ اس وقت میں اگر آپ نے نکاح کے ذریعے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس طوفان کو راستہ نہیں دیا تو اس کے بعد میں جوانیوں کو بہا کر کے لے جائے گا۔ یہ سیلاب پوری بستیوں کو، سوسائٹی اور معاشرے کو بے عزت کر کے رکھ دے گا۔ اور آج یہ سب چیزیں ہم اپنی نگاہوں کے سامنے، لوگ کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، تمہاری نظر میں تو 30 سال کا بچہ بھی بچہ ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا ہے سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے تمہارا بچہ راتوں کو کن سے چیٹنگ کرتا ہے اور اپنی جوانی کو کہاں برباد کرتا ہے۔ تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو دیکھو کہ تمہارے سامنے جو بچہ ہے وہ حقیقت میں بچہ نہیں رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس منزل پہ کھڑا کر دیا کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی نظریں جو ہے وہ چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ فلموں سے تجربہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان چیزوں سے تجربہ بولے وہاں پہ تو شادی بہت لیٹ ہوتی ہے، فلموں میں تو اگر 50 سال کا بوڑھا بھی شادی کرے تو اسے تمہیں کیا مطلب ہے، فلم ہوتی ہے، حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی ناتجربہ کاری ہے، بہت ناتجربہ کاری کے اندر اگر تم نے شادی کے اندر تاخیر کیا تو پھر اس کے بعد میں جو وبال ہے وہ تو پڑے گا۔ کتنے نوجوان میرے پاس فون کر کے روتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، ماں باپ سے شادی کے لیے کہو، بولے ابھی نہیں، ابھی جب تم سیٹل ہو جاؤ گے تب ہم تمہاری شادی کریں گے۔ سیٹل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سیٹل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مہینے میں 1 لاکھ روپے کمانے لگ جائے گا، تب اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کر دو بے نکاحوں کا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے نا اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا 3 لوگوں کی اللہ نے ذمہ داری قبول فرمائی ہے، 3 لوگوں کا اپنا ذمہ کرم پر لیا ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا، اللہ اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ تم پہلے اپنا وعدہ کرو، یعنی بندوں سے کہتے تم اپنا وعدہ کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، تم نکاح کر لو، اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تم کو روزی دینے کا وعدہ پورا کر دے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا اگر روزی چاہیے نا تو نکاح کرو، اللہ اس کی برکت سے نکاح عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ بہت کم ہے گھر کے اندر، ابھی شادی کیسے کریں؟ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہو رہا تھا نا کچھ بھی نہیں تھا، حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر کے آئے تھے اور شادی کی تھی۔ ایک صحابی کی شادی میرے آقا کر رہے تھے، گھر میں کا کچھ تو لے آؤ، کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا کچھ نہیں تو انگوٹھی لے کر کے آ جاؤ، انگوٹھی کا چھلا ہلا اسی پہ نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ کہا حضور انگوٹھی کا چھلا بھی میرے گھر کے اندر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نکاح کر دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ بہت تنگ دست ہوں، بہت غریب ہوں، میرے آقا نے فرمایا نکاح کر لو، اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرما دے گا۔ یہ پتہ نہیں سیٹل ہونے کا
کیا مطلب لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر پال کر کے رکھا ہے، تعلیم کا بہانہ لے رہے ہیں. تعلیم سے زیادہ نکاح ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رسم و رواج کے چکر میں نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں. کچھ لوگ جہیز کے چکر میں نکاح کو لیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بہن کے شادی کے چکر میں اپنے بیٹے کو بوڑھا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا رونا ہے. اس سلسلے کے اندر میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی، بس خلاصہ اس کا یہی ہے، اگر شادی میں تاخیر کرو گے اخلاقی برائیاں پیدا ہوں گی، بچہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، ذہن اس کا خراب ہوگا، اور نکاح کرنے کی جو مصلیت ہے نا وہ مصلیت ختم ہو جائے گی. اسی لیے میرے آقا نے حضرت علی سے کہا تھا گناہ کر لو جلدی توبہ کر لو، اگر فرض کا وقت ہو جائے جلدی ادا کر لو، کسی کا انتقال ہو جائے جلدی جنازہ پڑھو، اور بچہ بالغ ہو جائے تو جلدی شادی کر دو. آج حضور نے جو تعلیمات دی تھی ان تعلیمات کو ہم نے پس پشت کر دیا ہے، اس کے نتائج ہماری نگاہوں کے سامنے. وقت سمٹ گیا، نہیں تو یہ شادی جو لیٹ کرتے نا اس پر میں تفصیلی گفتگو کرتا. اخیر میں یہ پیغام ہے، ان دونوں کلچروں کو چھوڑ دو جو مغرب نے دیے ہیں. شادی نہ کرنا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، شادی لیٹ کرنا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. شادی لیٹ کا مطلب یعنی اتنی جلدی بھی مت کرو کہ بچہ حقوق اور فرائض بھی نہ ادا کر سکے، اور اتنا لیٹ بھی مت کرو کہ پھر وہ شادی کے لائق بھی نہ رہ جائے، یا شادی کے لائق رہے لیکن اس کی جوانی بہت کچھ گزر چکی ہو. اللہ تعالی ہمیں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیمات، سنت مصطفیٰ اور احکام شرع پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے بےہودہ کلچر اور بے حیا کلچر اور مغربی تہذیب کے تعاون اور وبال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.